وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں محمد شاہد حسین چشتی صاحب. آپ تشریف لا چکے ہیں، سٹیج پر آتے ہیں. آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. خوشوں کے ساتھ پوری محبت سے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ جھوم جھوم کے پوری محبت سے مل کر پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اور بلند آواز سے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے. سب کہیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ارے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے
اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. کہیے ذرا سبحان اللہ. ارے کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. پھر کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. لو مدینے. کہیے سبحان اللہ. اور شعر کہتا ہے حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ. ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. لو مدینے اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر. ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں. تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں. تو بگڑتا. نعرہ تکبیر. تعداد میں اگرچہ ابھی کم ہے لیکن حوصلہ جو ہے وہ جوان ہی رکھنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم نے ایسے کریم اساتذہ سے بحمد اللہ تربیت پائی ہے کہ سامنے 4 بندے بھی بیٹھے ہوں تو قبلہ استاد گرامی اس بات سے نالاں یا خفا نہیں ہوتے. یہ آپ کا خاصہ ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھے کیسے کر دیا. آج خصوصی طور پر قبلہ استاد گرامی سے
دعا کے لیے، برکت کی دعا کے لیے آپ کو یہاں پر زحمت دی ہے کہ ہمارے اس ادارے کی رونق کے لیے دعا فرما دیں کہ آس پاس میں آبادی زیادہ تر جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے. ہمیں اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا بھی رہتا ہے، مگر جو کچھ فاصلے پر ہیں ان کی توجہ اللہ اس طرف ڈال دے تو اس مسجد کی رونق اور آبادی میں اضافہ ہو جائے. میں وقت تو نہیں لوں گا، قبلہ استاد گرامی کی صحت کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ کی ڈھیروں ڈھیر شفقتیں کہ آپ نے اس ناچیز کی گزارش پر توجہ اور نگاہ کرم فرماتے ہوئے وقت خاص عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد گرامی کو روح بصحت دائمی عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت ہم سب پر دراز فرمائے. یقینی طور پر ایسی ہستیاں اگر زیارت کرنے کو بھی مل جائے تو یہ انسان کے لیے خوشبختی کی علامت ہے، لیکن یہ ہم سب کے ستارے اس وقت عروج پر ہیں کہ ہم حضرت کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ابھی کچھ ہی لمحات میں انشاءاللہ العزیز قبلہ کے ملفوظات عالیہ سے بھی ہم مستفیض ہوں گے انشاءاللہ. اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے. آج سے جو 5 روزہ روحانی محافل کا آغاز ہوا چاہتا ہے، برکت کے لیے قبلہ استاد گرامی جو تشریف لائے، آپ یہاں سے تھکاوٹیں ختم کر کے جانے چاہیے. آپ کے جذبے ایسے جوان ہوں قبلہ استاد گرامی کی گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے. محافل تو درکنار، سینکڑوں کی تعداد میں دورہ حدیث شریف میں علماء آپ سے درس حدیث شریف حاصل کرتے ہیں، بخاری شریف سیکھا کرتے ہیں. اس لیے تعداد کے حوالے سے نہ ادھر سے کوئی پریشانی نہ آپ کو ہونی چاہیے. البتہ جتنے ہیں ستھرے ہونے چاہیے، توجہ پوری ہونی چاہیے. قبلہ استاد گرامی کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ دل میں جگہ دینے کے قابل ہے. اپنے سینے کو منور کیجئے. نعرہ تکبیر اور رسالت کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر سند المدرسین قطب دورہ بہقی وقت حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبد الستار صاحب سعیدی زیدہ شرفہ، آپ تشریف فرما ہیں. میری خوشبختی کہ آپ کا اعلان کر رہا ہوں، آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرماتے ہیں. چلو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم سامعین و حاضرین گرامی قدر، مبارکباد کے مستحق ہیں اس مسجد کے امام و خطیب، انتظامی کمیٹی کے ارکان،
اور ان پاک نورانی محافل کو منعقد کرنے کے منتظمین، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ 10-12 منٹ کی بات ہوگی، چونکہ آج آغاز ہے، افتتاح ہے، سعادت سمجھتا ہوں کہ میرے کلمات سے ان پاکیزہ محافل کا افتتاح ہو رہا ہے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان میں اور باقی نبیوں میں فرق کیا ہے؟ نبی ہونے میں برابر، رسول سارے، معجزات، وحی کا نزول، یہ سب نبیوں کو حاصل ہے، مگر کچھ ایسے وصف ہیں جو ہمارے آقا میں پائے گئے، باقی نبیوں میں نہیں پائے گئے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ولایت عطا فرمائے، ولی بنا دے، ولایت عطا فرمائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو ولایت کا تاج مل گیا۔ اللہ نے اس کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اللہ نے صحابیت کا تاج عطا فرما دیا۔ صداقت مل گئی، تاجدار صداقت ہو گیا۔ عدالت مل گئی، تاجدار عدالت ہو گیا۔ سخاوت مل گئی، تاجدار سخاوت ہو گیا۔ شجاعت مل گئی، تاجدار شجاعت ہو گیا۔ مگر ان سارے تاجوں سے بڑا اور اونچا تاج نبوت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ تاج عطا فرما دے، نبوت کا تاج، وہ تاجدار نبوت ہو گیا۔ اور یہ تاج، نبوت کا تاج، رب کریم نے کوئی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں کو عطا فرمایا، یعنی 1,24,000 کی روایت تو 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے نا جی۔ تو تاجدار نبوت کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، لیکن تاجدار ختم نبوت وہ صرف ایک ہی ہے۔ یہ تاج، ختم نبوت کا تاج، اللہ پاک نے پوری کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کو عطا فرمایا، جو اس کے محبوب اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ یہ فرق ہو گیا، یہ خوبی سوائے ہمارے آقا کے اور کسی کو نہیں ملی۔ اور سنیے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء میں فرق یہ ہے کہ کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا، ہر نبی رحمت بن کے آیا۔ ہر نبی رحمت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کسی نبی کے بارے میں کمزور عقیدہ نہیں رکھنا۔ ہر نبی اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آیا۔ تو پھر 1,24,000 رحمت بن کے آئے، 1.25 لاکھ کے قریب۔ تو اب رحمت تو بن کے آئے 1.25 لاکھ کے قریب، پر رحمت للعالمین یہ صرف ایک ہی ہے، صرف ایک، رحمت للعالمین۔ اور سنو، ان 1.25 لاکھ نبیوں میں رب کریم نے کسی کو ایک قوم کی، ہر نبی کو 2 شرطوں سے مشروط کر کے بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ نے 2 شرطیں لگا کے، ایک مکانی شرط، ایک زمانی شرط۔ مکانی شرط یہ کہ نبی کو یہ بتا کے بھیجا تجھے فلاں علاقے کا نبی بنا رہا ہوں، فلاں شہر کا، فلاں قوم کا، فلاں ملک کا، یہ مکانی شرط۔ اور زمانی شرط یہ کہ تجھے 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے واپس بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا، تجھے 100 سال کے لیے بھیج رہا ہوں،
सबसे ज़्यादा अरसा नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल। तो हर नबी को मुद्दत भी बता के भेजी और जगह भी, मकाम और कौम भी बता के भेजी। तो गोया 2 शर्तें लगा के हर नबी को भेजा, ज़मानी शर्त भी, मकानी शर्त भी। पर जब बारी आई हमारे आका की, दोनों शर्तें उड़ा दी रब्बे करीम ने। ना कोई मकानी शर्त है ना कोई ज़मानी शर्त है। महबूब तुझे कुल जहानों के लिए और कुल ज़मानों के लिए नबी बना के भेजा। बाकी नबियों में से कोई एक नबी भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो अपनी उम्मत का तो हो नबी, लेकिन अपने से किसी अफजल नबी का उम्मती भी हो। एक नबी भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो, अपने से अफजल और आला नबी का उम्मती हो। अपनी कौम का बेशक नबी है मगर किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। एक नबी भी ऐसा नज़र नहीं आएगा उन 1.25 लाख के करीब नबियों में जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। ये लफ्ज़ ज़रा बोलेंगे तो मज़ा आएगा। कोई नबी ऐसा नज़र नहीं आता जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, कोई एक नबी भी ऐसा नज़र नहीं आता उन 1.25 लाख में जो किसी दूसरे नबी का उम्मती। अब जुमला बदलने लगा हूं, उन 1.25 लाख नबियों में से कोई एक नबी भी ऐसा नज़र नहीं आता जो हमारे आका का उम्मती ना हो। कोई एक भी ऐसा नहीं जो हमारे आका का उम्मती ना हो। सारे नबी अपनी अपनी कौमों के नबी, मगर वो सारे हमारे आका के उम्मती। आला हजरत के इस शेर पर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। बज़्म कौनैन में अंबिया ताजदार, बज़्म कौनैन में और ताजदारों का आका हमारा नबी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम की बड़ी पाबंदी करता हूँ, आता भी टाइम पर हूँ, जाता भी टाइम पर हूँ। मुझे सुनने वाले जानते हैं, मुझे बताया गया था कि 9:50 पे तेरा खिताब शुरू होगा। मैं 8:45 बजे आ गया, बल्कि 9 बजे तक पहुंच गया। अजान हो रही थी तो पहुंच गया। और बताया गया कि 10:15 बजे, 10:15 बजे के करीब मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं या ला चुके हैं, उनका खिताब शुरू हो जाएगा। तो आपको बड़ा मीठा खिताब सुनने को मिलेगा। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास साहब अतारी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।
ماشاءاللہ تمامی حضرات اسی ذوق و شوق کے ساتھ پوری محبت سے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ چند اشعار حاضری کے اس کے بعد مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. پوری محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر بھی پوری محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی بولو لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. بولو لم یاتی نذیرک فی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا نہ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے. تجھ کو شہید و سرا نہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے تجھ کو شہید جانا. البحر ولا من بے کسا طوفان ہوش روبا. من بے کسا طوفان ہوش روبا. منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میں. منج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا. گونج پہلے سارے کہہ دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. موری نیا پار لگا جانا. موری نیا پار لگا جانا.
نعرہ تکبیر. میں نے پہلے بھی کہا تھا جذبے جوان ہونے چاہیے. نعرہ تکبیر. کربلا والے بھی ہزاروں کے مقابلے میں صرف چند تھے, جذبے جوان تھے. بولیے گا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی صاحب نے بھی بندے بے کے تقریر نہیں کرنی, یہ بھی دین اچ رکھا جی. جو گفتگو ہے انشاءاللہ العزیز 5 بھی ہوتے تو ویسی ہی ہونی تھی. اب پھر تعداد میں بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز, اور بھی بڑھیں گے. ذرا جذبے جوان رکھیے گا. سننا ہے ہم نے قبلہ سے, ہاں سنایا جاتا ہے سامعین کے سر پر, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بندہ بڑی بڑی تیاری کر کے آئے نا, سامنے مردے بیٹھے ہوں, سنایا کوئی نہیں جانتا, سنایا نہیں جانتا, لیکن سنایا جاتا ہے سننے والے کے سر پر. لہذا جب آپ پورے جاگتے دل, جاگتی آنکھوں اور سننے والے کانوں کے ساتھ جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز دل پر آپ کے بات پہنچ بھی جائے گی. شرط ایک ہی ہے, سننا ہے. آپ نے سننا ہے تو حضرت نے سنانا ہے. سنیں گے جی, ابھی پتہ چل جاتا ہے. نعرہ رسالت, زندہ باد. نعرہ رسالت. حضرت اس علاقے میں دوسری دفعہ تشریف لائے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ہر سال ہی ہمارے پاس انشاءاللہ العزیز امید کے ساتھ ہر سال ہی تشریف فرما ہوا کریں گے. آج ایسی سکون والی سبحان اللہ اور آپ کی سماعت لے کر جائیں کہ ہمیں خود ہی رابطہ کریں تو کہیں ہاں بسم اللہ. اگر ویسے سننے والے ہوں گے تو ہم آئیں گے. بولیے نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. وہ جو بے ادب فرقہ ہے نا, وہ جو بے ادب ہے, جو قریب بھی ہیں جو دور والے بھی ہیں, ان کو پتہ چلنا چاہیے اصل حیدر کرنے والے یہی احباب ہیں. جو صحیح معنوں میں صدیق اکبر کی صداقت کا بھرم رکھتے ہیں, وہی حقیقی معنوں میں مولا علی پاک سے بھی محبت کرنے والے ہیں. اگر خالی محبت ہو ادھر بھرم نہ ہو تو خدا کی قسم ہے وہ بھی پیار نہیں کریں گے, لیکن ادھر کا بھرم رکھ کے تاجدار صداقت کے قدموں میں سر رکھ کر جب حیدر کیا جائے گا تو فاروق اعظم بھی سینے سے لگائیں گے, عثمان علی بھی پیار کرنے والے بن جائیں گے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. صحیح معنوں میں فی زمانہ شمشیر اعلی حضرت, پاسبان مسلک رضا, مفتی اہل سنت, مفتی محمد ثمر عباس صاحب عطاری رضوی قادری آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے ملفوظات عالیہ ہم اسی جذبے, اسی جوش کے ساتھ مگر ہوش کے ساتھ سننے والے ہیں. انشاءاللہ العزیز عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی آپ کو مرکز اہل سنت ادارہ حسنات العلوم سے, جیسے کئی دہائیوں پر مشتمل یہ سفر ہے, انشاءاللہ العزیز یہ آئندہ بھی جاری و ساری رہنے والا ہے. آخری نعرہ قبلہ کے حوالے مائک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مسلک اہل سنت. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त माब हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आदिल शौकत नक्शबंदी साहिब आपने और आपके साथ इंतहाई करम फरमाई और मोहब्बत व शफ़क़त फरमाई का मुआमला फरमाते हुए आपके वालिद गिरामी क़द्र उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शौकत हुसैन साहिब नक्शबंदी दामा इक़बालुहु और आपकी सारी टीम ने मिलकर इन प्रोग्रामों को तरतीब दिया है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इन खूबसूरत अंजमनों को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ में अहले मोहब्बत और अहले अक़ीदत अपनी सच्ची और सुच्ची मोहब्बतों का सबूत देते हुए इन प्रोग्रामों को तरतीब देते हैं। और जैसा हज़रत अपनी गुफ्तगू में इशारा फरमा रहे थे कि जैसे फितने बढ़ रहे हैं, अहले हक़ का भी हक़ बनता है कि वो हक़ वालों को हक़ बात हक़ तरीके से पहुँचाएँ। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इन प्रोग्रामों को कबूल आम नसीब फरमाए और इनको दवाम नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इनको ताम नसीब फरमाए। और जितने हज़रात मुआविनीन हैं अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए। इको बिल्कुल बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा एक आवाज़ कर दें, थोड़ी सी भी धमक नहीं होनी चाहिए, एक आवाज़, और दमक कम करके थोड़ी सी आवाज़ बारीक कर दें, इनको समझ आए क्या बात हो रही है। दोस्तानी मुकर्रम, आप देख रहे हैं मेरे यमीन व यसार मेरी मिल्लत व मसलक के उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर अहले मोहब्बत कई कसर नफसी करते हुए मजमे में भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब उलमा की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। एक हदीस शरीफ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और जो मेरा उन्वान है कोशिश करूँगा कि उसी के साथ वफ़ा की जाए और आपकी खिदमत में बतौर सबक अर्ज़ किया जाए। उन्वान मेरा ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे प्यारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, इसको नहीं चलाना भाई, बंद कर दें। प्यारे प्यारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, इनका मकाम व मर्तबा शान व रिफ़अत क्या है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी प्यारी प्यारी सोहनी सोहनी अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनका मकाम व रुतबा शान व इज़्ज़त मंजिलत फ़जीलत बुज़ुर्गी करामत ये क्या है। और साथ में जहाँ तक मुमकिन हो सका तो इनकी कुछ ताल्लुक़दारी और इनकी जो आपस की क़ल्बी मोहब्बतें थीं उस हवाले से भी कुछ ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ की जाएंगी। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा इतनी मोहब्बत और शौक़ से दुरूद पाक पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल गया, बस शौक़ में दुरूद पढ़ता रहा, तो फरमाया इस दुरूद की बरकत से अल्लाह ताला बिन मांगे हर चीज़ अता फरमा देगा। तो इस वास्ते जितना हो सके दुरूद पाक ज़रूर पढ़िए, अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब आइए जो आयत तैयबा मैंने पढ़ी है ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। ये मोबाइल जेबों में डालेंगे बेटे, नाराज़ ना हूँ तो, ये आपको तकरीर नहीं सुनने देगा, थोड़ी देर के लिए मेहरबानी फरमाए। ज़रा थोड़ा थोड़ा पीछे भी हो जाए, पीछे हल्का हल्का पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे। आप ये इधर बहुत इधर बैठे हैं पुत्र, इत्थे आओ ना सामने, मेरी अख चक पा के गल सुनिया करो, इत्थे आओ, सामने आओ। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। और मोबाइल शरीफ जो हैं वो ज़रूर जेबों में रहने चाहिए। जितनी देर तक मुझे
گفتگو کرنی ہے آپ سے. جی پتر ہے کی ہوا ذرا؟ اچھا وہ موبائل گم ہو. یہ موبائل کا اعلان ادھر کروایا کرے, ہم کسی اور کام کے لیے بیٹھے آئے ہوئے ہیں, اور جنہیں کر لیا نا وہ نہیں دندہ بھول جا تم. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ دے دو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگلے جان آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. یہ موبائل بچے کا کسی نے نکال لیا ہے. اب مجھے اس بات کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ مسجد میں بیٹھے ہیں پھر موبائل نکالتے ہیں. آپ کیا کس کو دھوکہ دیتے ہیں, کیسے مسلمان ہیں؟ یہ تو ہی گل ہوگی نا, 27ویں رات ساری رات روندے رہتے ہیں یا اللہ معافی دے دے معافی دے دے, تو جناب سویرے نکلو تو جناب ملاوٹ بھی اسی طرح, تو دھوکھا بھی اسی طرح, تو 2 نمبری بھی اسی طرح, تو پھر توبہ کون کرتا رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ نماز پڑھتے ہیں, باہر جاتے جوتا لے جاتے ہیں. یہ کیسے ہم مسلمان ہیں یار؟ ہمیں تھوڑا اپنے کرتوتوں پر غور کرنا چاہیے. اگر کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے بچے کے موبائل پر تو مہربانی کریں, ہم آپ کو حسن زن کا راستہ بھی دیتے ہیں. وہ دیجیے بھی ڈگ پہ آنا ہے, تسی پھڑا دے ہو, یہ حسن زن کا راستہ دے دیتے ہیں. ڈگ پہ آنا ہے تو انہوں کوئی نہیں آکھے گا بس دے دے یار, چھڑ پرے تو کی کرنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے حضرات, جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا والذین معہ, فرمایا اور وہ ہستیاں, وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. یہ معہ کی ضمیر کا مرجع میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے. فرمایا وہ ہستیاں, وہ احباب جو حضور کے ساتھ ہیں, ان کی شان و عظمت کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار, ان کی شان یہ ہے, پہچان یہ ہے, ان کا تعارف یہ ہے, ان کا انٹروڈکشن یہ ہے جو اللہ کروا رہا ہے. یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا, جو اللہ کروا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافروں پر سختی کرتے ہیں, اور جب آپس کی بات آئے رحماء بینہم, فرمایا ان کا آپس میں بڑا ہی پیار ہوتا ہے. یہ اللہ ان کا تعارف کروا رہا ہے. دوستان گرامی, میں آپ کو یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں, آپ قرآن مجید پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا صحابہ کرام کا مقام کیا ہے اور اہل بیت کا مقام کیا ہے. اور میں یہاں پر ابتدائیہ کے طور پہ یہ بات عرض کروں, جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کرنی چاہیے نا, یہ بڑا خاص نقطہ ہے, آپ کو زندگی بھر کام آئے گا, اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جب بھی بات کرنی ہو, یا قرآن سے یا حدیث سے, آپ تاریخ سے نہیں بیان کر سکتے, یا قرآن سے یا حدیث سے. آپ کہیں گے یا طاری صاحب اس کی وجہ کیا ہے, تو اس کا جواب سنیے. آپ اہل علم ہیں, اہل محبت ہیں, اور بڑا پرانا تعلق ہے آپ کا حضرت صاحب کے ساتھ. انہوں نے یقیناً آپ کی ٹویننگ کی ہوگی, آپ فوراً بات لنک کر جائے گی آپ کے دماغ پر. بھائی کیوں قرآن و حدیث پڑھ کر صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کرنا ہے, تاریخ پڑھ کے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا یار یہ جو ہستیاں ہیں نا صحابہ اور اہل بیت, یہ تاریخی ہستیاں نہیں, یہ قرآنی ہیں, تو پھر تعارف بھی قرآنی کرانا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہستیاں ہی قرآنی ہیں تو پھر ان کا تعارف قرآن کرائے گا نا. آپ ذرا اس بات کو سمجھیے, جب یہ ہستیاں ہی قرآنی ہیں تو پھر میں تیری تاریخ کا کیا کروں؟ لیکن یہاں ایک کنفیوژن دور کر دوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تاریخ کو نہیں مانتے. تاریخ کا ہر وہ گوشہ جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے ہمارے نزدیک ردی ہے. کیوں حضرت جی؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ردی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, مماثل ہو, موافق ہو, قبول ہی قبول ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, صحابہ اور اہل بیت کا جب ذکر کیا جائے گا تو یہ یا قرآن سے یا حدیث سے, اور اس کے بعد قیامت تک کی جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اگر وہ قرآن حدیث سے باتیں میچ ہوں تو قبول ہے. اچھا یار, یہاں ایک ذہن میں اور بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قادری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی اہمیت نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ میں کہہ بھی تینوں 10 چھاڑنے ہیں, اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ کو یہ پتا ہے تاریخ کہتے کس کو ہیں؟ پرانے زمانے کی جو خبریں ہیں نا, ہیڈ لائنز, ایک گھنٹے تو بعد خبریں چل دیا نا, یہ ہو گیا یہ ہو گیا. پرانے زمانے کی جو خبریں ہوتی ہیں جو انہوں نے رپورٹنگ کی ہے اور کتابوں میں درج کر دی, یہ تاریخ ہے. اچھا یہ ہے, تو پھر ہم کیوں نہیں ساری دیکھ سکتے؟ میں کہ میں تجھے وجہ بتاتا ہوں. جس دور میں آپ جی رہے ہیں یہ ٹیکنیکل دور ہے, یہ بڑا تیز دور ہے, بڑا فاسٹ دور ہے. مواصلاتی نظام جس کو کمیونیکیشن کا نظام کہتے ہیں بہت تیز ہے. ہر بندے کو پتا ہے پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اینج موبائل کھولو پتہ لگ جاتا ہے فلانا کی کردہ فلانا کی کردہ فلانا.
ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯੂੰ ਹੁਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੜਾ ਕੌਣ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नहीं वो फलाने ने कीता ते फलाने। अब देखें इतना तेज दौर होने के बावजूद अगर खबरें इतनी झूठी हैं, जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब जज़ाकल्लाह। अब इस बात को आप समझे हज़रात जितने बैठे हैं, इतना तेज दौर होने के बावजूद कि सबको पता है फिर इतना झूठ है, तो आप बताओ कि जब इतना तेज दौर था ही नहीं और लिखने वाले की मर्जी या कातिब की मर्जी बीच में जो मर्जी दाखिल कर दे, मैंने कहा तो फिर कहते हैं हमारे पास सोर्सेज क्या हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा सोर्स जिसको कोई माई कलाल चेंज नहीं कर सकता वो मेरे रब का कुरान है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। भाईजान अब आपको बात समझ आई कोई नहीं आई? आप जरा बात की तह तक पहुंचे, तारीख लेके भागते हो। ओए अपने जम्मन दियां तरीखा लभो, फिर पता चलेगा असल ये लभ दियां कोई नहीं तो पिछलियां तरीखा जो कट रुपए हो। तो मैं ये कह रहा हूं सबसे बेहतरीन मजबूत और फास्ट सोर्स जिसमें कभी कमी नहीं हो सकती वो अल्लाह का कुरान है और उसकी बेहतरीन तफसीर मेरे नबी का फरमान है। तो जब वो मौजूद है तो हर बात जो उससे मैच करेगी कबूल है, नहीं है तो रद्दी है। हुण दियां खबरां दा बेड़ा गर्क होया पिया है, हालांकि सारियां नूं पता की हुंदा पिया है, सबको पता है। आजकल की खबरों का ये हाल है तो तब का क्या हाल होगा? अब समझ आ रही मेरी बात? और मैं आपको एक और बात बताऊं, अहले इल्म बैठे इनसे पूछिए, हम जब तारीख का मुताला करते हैं ना तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। एक सफ़ा पढ़ो तो मालूम होंदा है मुअर्रिख इस तो बड़ा मुसलमान ही कोई नहीं, दुआ पढ़ो तो लगता है इस तो बड़ा राफजी कोई नहीं, तीया पढ़ो तो लगता है इस तो बड़ा खारजी कोई नहीं, चौथा पढ़ो तो लगता है पता नहीं मुसलमान भी है कि नहीं है। ऐसे अजीब व गरीब बातें लिखी हुई हैं और मैंने कहा इसका मतलब है ये इल्हाकात बहुत दाखिल किए हुए हैं। भाईजान मैं आपको एक और बात बताऊं, अब तो अहादीस के मामले में भी हमारे उलमा फरमाते हैं जो वज़ा शुदा उसूल हैं तमाम अहले इल्म ने लिखे, अस्माउर रिजाल की किताबें और तमाम तर वो तनकीहात और तमाम तर अस्माउर रिजाल के मामलात, जब तक हम उस पर परख न लें तो हम तो हदीस को हदीस नहीं कहते। समझ आ रही है ना? हम जब तक उस पर परखे ना तो हम नहीं मानते। इस वास्ते जब हदीस का ये मामला है कि इतनी जांच पड़ताल, रिवायत भी हो दिरायत भी हो, मट्ठे पे गए हो आप, शायद इंतजार में होगा मैं सुर लगाऊंगा, मैं उक्का बेसुराजे, मैं कोई सुर शुर नहीं लाउनी, ऐसी गल्लां करनियां ने। आपको बता रहा हूं जब हदीस का इतना मामला हसास है तो की करा मैं तेरी तारीख नो, जिसके अंदर एक सफे दे कुछ है, दूए दे कुछ है, चौथे दे कुछ है। बिल्कुल हम ऐसी बातों को नहीं मानते, बात वो मानेंगे जो कुरान के मुताबिक है और मेरे मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक है। अब समझे आप हजरात? ये सिर्फ डिटेल आपको बतानी थी ताकि तुम्हारा दिमाग खुले कि असल मसाइल खराब कहाँ होते हैं। तो ये तारीख जब से आई तो मसला खराब हो, चौको अपनी तारीख तक दौड़ जा, साढ़े कोल कुरान जो है वो कुरान दसदा पिया है। आखिर जी 3 सहाबा रह गए तो 4 रह गए, मैं कहा जा पर दफा हो, तो फिर रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु दा क्या मतलब है? फिर अशरा मुबशरा दा क्या मतलब है? ये जंगे बदर वाले सारे जन्नती हैं, क्या मतलब है? ओहद वाले और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां कैदी कोई नहीं, फरमाया ला तमस्सहुन नार मन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी व आमन बी, फरमाया जिसने मुझे देखा कलमा पढ़ लिया वो भी जन्नती है और जिसने मेरे सहाबा को देख के कलमा पढ़ लिया वो भी जन्नती है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? अब कई लोग हैं जिनको आज तक ये शक है हर सहाबी नबी कह रहा नहीं सारे सहाबा जानते। मैं कहा तू सारे सहाबियां नहीं मानता, इधर ताबी भी होए पे ने। हालांकि वो अलग बात है, ताबईन के बारे में हमारे उलमा ने ये तखसीस व तक़यीद फरमाई है। वो कहते हैं कि ताबी वो होता है जो ईमान ले आए सहाबी को देख कर, ठीक है, सहाबा का उसने ज़माना पाया, उनकी सोहबत में बैठा हो, खात्मा ईमान पे हुआ हो और सारी जिंदगी तकवे वाली हो, ये शर्त है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ये शर्त है। तो ये अहले सुन्नत, इनका एक शजरा है, इनका एक बैकग्राउंड है, इनको पता है हमने कैसे बात करनी है। तो आप ये तारीखों की बातें हमारे खाते में डालकर हमें बात करने की कोशिश मत करें। हमारे पास रब का कुरान मौजूद है और सुनिए अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है। सहाबा किराम का इंट्रोडक्शन जो मेरे रब ने करवाया और अहले बैत का, वो क्या करवाया? फरमाया ये काफरों के साथ लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, सख्ती करते हैं, जब आप
کی بات آئے تو ان کا تو پیار ہی بڑا ہے آپس کے اندر. تو اب یہ تعلقات تو رب بیان فرما رہا ہے. ہن دس رب دی مننا یا ڈوما دی مننا؟ میرا قصور ہے میں سیدھیاں گلاں کرنا. کس کی بات مانے؟ رب کی بات تو ماننی پڑے گی نا. اور پھر اس پر شواہد قرآن و حدیث سے موجود ہے. آپ اگر توجہ کریں تو 2-3 باتیں اور کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ مسئلہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. یہ چونکہ ہمارے ابتدائی پروگرام ہے نا تو آپ پھر مڈ تو ہی گال چھڑیے نا. سمجھ آ رہی ہے یہ بات بھی ہونا. جب صحابہ کی بات آئے اور اہل بیت کی، بھائی جان یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، سن لیں. صحابہ کی بات ہوگی تو تمام صحابہ کی، تیری من پسند کے نہیں، تیری من پسند کے نہیں جڑے تینوں چنگے لگن. اور جب اہل بیت کی باری ہوگی تو سب کی تیرے من پسند کے نہیں، یہ سب کی بات ہوگی. اور یہی وجہ ہے ہر صحابی نبی. اور جب آل رسول کی بات آئے 2 4 5 10 11 12 14 بریکاں بس وڈا تو وفادار اہل بیت دا کھلوندا نہیں. آگے پھر تسی کیویں مانتے ہو؟ میں کیا مراتب اپنی جگہ پہ ہم سب کو مانتے ہیں. کیوں؟ آلہ حضرت نے فرمایا بھئی حضور دی آل نو مننا بندے دے پتراں طرح منو. حضور سیدی آلہ حضرت کیویں منیے؟ فرمایا آکھیا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو برکت دے. کوئی گال سمجھ آؤندی پئی ہے؟ کوئی نہیں آؤندی پئی؟ تماشا بنایا ہوا ہے. جو تجھے شخصیات پسند ہے وہ صحابی ہیں، وہ اہل بیت ہیں. تو ہے کون؟ بندہ بھی ہے. تیرا کیا قد کاٹ ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ 1400 سال سے امت متفق ہے جی میں نہیں اجے سیٹل صفائی. میں کہا تیری اونجی صفائی ہونا لی ہے، وڈے سیٹل صفائی دیکھو جلا کے دے. تو کہنے کا مقصد یہ کر سب سے ابر سب اہل بیت، حضرت ابو بکر کی علی سے لے کر حضرت امیر معاویہ سمیت علی کی یہ تک سب صحابہ کرام. اور جو حضور کی آل ہے قیامت کی صبح تک جتنے شہزادے آئیں گے، یاد رکھ لو جب ہم سید کو مانتے ہیں نا، ہم نہ اس کی داڑھی دیکھتے ہیں، نہ پگڑی دیکھتے ہیں، نہ گاڑی دیکھتے ہیں، نہ گدی دیکھتے ہیں، نہ انگلینڈ کا ویزا دیکھتے ہیں، نہ ہی ہم رس دیکھتے ہیں. ہم کچھ نہیں دیکھتے. بیٹھے ہو ٹلے نہیں ہونا پتر. جب ہم سید کو مانتے ہیں نا ہم صرف خون رسول کی نسبت دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد ایک چیز ہے اور وہ ہے عقیدہ. اس کی چھتری کے نیچے ہو ساڑھے سر دا تاج ہے. عقیدے کی چھتری سے نکل جائے اور صحابہ سے بغض کرے تو مینوں بابے خادم والی گل کرنی پینی ہے. بابے نے آکھیا سی او جے تسی اپنے نانے دے وفاداراں دے نہیں بن سکے تے ساڈے بھی نہیں ہو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، آپ کی آواز کمزوروں والی ہے. جزاک اللہ حضرت. اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہر سید نہیں، ہم یہ دور ایسا ہے ہم پوچھتے ہیں جو بھی سید صاحب ہو ہم پوچھتے ہیں شاہ جی او بولو سبحان اللہ پیار دے نال. ہم پوچھتے ہیں شاہ جی اسی نہ ویکھنا بھی تسی کنیاں نمازاں پڑھ دیو، کنے نفل پڑھ دیو. حالانکہ اگر تسی داڑھی رکھ لو، پگڑی رکھ لو، نمازاں پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، عالم بن جاؤ، یہ ساریاں چیزاں تواڈے گھر دیاں نے، یہ تواڈے گھر دیاں نے. لیکن اگر نہ بھی ہوے سانوں ٹینشن نہیں ہے، تسی جانو تواڈے وڈے جانن. ہائے 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 اسی ایک چیز دے پابند ہاں اور وہ ہے عقیدہ. ایڈا ہی ضروری ہے. میں کہا قرآن مجید 12واں سپارہ پڑھ کے ویکھ. حضرت نوح علیہ السلام دا پتر سی، پہلی پیڑھی دے وچ سی، نبی دا پتر، نبی دی اہل بیت. لیکن وہ جدوں عقیدہ بگڑ گیا حضرت نوح علیہ السلام نے آکھا انہ من اہلی، اللہ نے فرمایا لیس من اہلک. موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے یہ میری اہل بیت ہے. اللہ فرماندا یہ تیری اہل بیت نہیں. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح. فرمایا اس کا نہ عمل آپ جیسا ہے نہ عقیدہ آپ جیسا ہے. اب میری بات سنیں، عقیدہ اگر بگڑ جائے نا، عقیدہ بگڑ جائے، پہلی پیڑھی دے وچ نبی دی پیڑھی دے وچ بندہ ہوئے تے اللہ باہر کڑ چھندا ہے تے جڑا 1400 سالاں بعد بگڑ جائے
اس واسطے شاہ جی عقیدہ سیدھا رکھنا پینا ہے. بس اوقات تانوں یہ گلاں بڑیاں کوڑیاں لگدیاں نے چونکہ تانوں رافضیاں نے چکیا ایویں او جی حضرت بابا جی بابا جی بابا جی. میں کہا بابا جی تسی بھی مسلمان ہو, تانوں بھی شریعت دی چھتری دے تھلے آنا پینا. آپ ایسے باہر نہیں جا سکتے. آپ جا کے دیکھیں گے فارغ ہو جائیں گے. باقی رہ گیا عمل, تسی جانو تے تواڈے وڈے جانن. اسا تواڈا احترام کریں گے جب تک تواڈا عقیدہ ٹھیک ہے. اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نازیبا باتیں ہیں, تو یقین فرمائیے ان عوام اہل سنت کو میں شاباش اور علماء اہل سنت کو میں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے قوم کی تربیت فرمائی. وڈے وڈے پیر ان کلے رہ گئے کہ میرے کو آؤندا کوئی نہیں. میں کیا وفاداراں دا غدار بنیا کہنے آنا ہے تیرے کولوں؟ وفاداراں دا وفادار رہے تے مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وفاداروں کا وفادار نہیں ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے, یہ ہو جائے گا. یہ اگر یہ کولر چلانا چاہتے ہیں, اچھا لائٹ چلانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. آپ ذرا غور فرمائے. اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, دائیں بائیں دیکھو نا تو میری طبیعت اضطراب پیدا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چکر کیا ہے. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ تو جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی جان, یہ بات سمجھیے, یہ اہل سنت ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ نہیں کہ جڑ آیا تو اٹھا کے سر تے بہا لیا ہے. اسی حدیث سامنے آوے تو دی چھان بین کری دیئے, تے مولوی پیر آوے تے میں چھان بین ہی نہ کرا. یہ تو ہمیں کرنی پڑے گی نا. اور جب معیارات قرآنی کے مطابق پورا آ جائے تو سبحان اللہ. اور سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ ماننے ہیں تو سارے, اہل بیت ماننے ہیں تو یہ نہیں کہ مینوں اے پسند نہیں. او جا پراں, تو سانوں آپ نہیں پسند, اسی تینوں کیویں پسند کریے, تیری گل نوں کیویں پسند کریے. اس واسطے کسی کی خواہش نفس کا نام دین نہیں, قرآن اور حدیث کا نام دین ہے. کیمرے آلیا ترسیا بیٹھا تیری سبحان اللہ تے جے تم ہی کہہ چھڑتا یار, پریشان ہو جاندے بھی اتاری بھی انج بول دے. میری سپیڈ 120 جے, میں تو جے 17 سیاں تے بیٹھا کاکا. آپ جاگ کے بیٹھیں یار. جب مسئلہ کا عقیدہ ہے تو پھر ہم تو جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے بندے تھوڑے ہون بہتے ہون. اور میں تنوں اج ایک راز دی گل دساں, جدو تھوڑے ہون مینوں زیادہ چاس آوندی جی. ہاں کیونکہ تھوڑے دا مطلب ہی ہوندا ہے کہ ہے نا کھرے. تھوڑے دا مطلب بولو توجہ ہے. تو اس واسطے سب کو چاہیے, تمام مسلمانوں کو, نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ, تمام اہل بیت سب سے محبت کی جائے. اس کے بغیر ہمارا نہ دنیا میں گزارا ہے نہ قبر و حشر میں گزارا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیے ذرا یہ قرآن کی آیت, اس کی تشریحات اور ضروری گزارشات جو فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب آ جائیے چند احادیث آپ کو سناؤں کہ صحابہ اور اہل بیت کا مقام کیا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کے تعلق, تاکہ گلدستہ آپ کو سمجھ آ جائے گفتگو کا. اللہ نے محبوب پاک کی اہل بیت کو بھی شان دی, محبوب پاک کے صحابہ کو بھی شان دی. قرآن بے شمار مقامات پہ واضح کرتا ہے, لیکن حدیث میں آقا کریم نے پھر اس کو مزید کھولا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اہل بیت کے بارے میں, فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار او کما قال علیہ السلام. مستدرک علامہ حاکم نے شاپوری نے اس روایت کو لکھا. اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے, کیونکہ آپ دوڑے سنن دے بھی بس اوقات ساڑھے سنیاں نو چسکا ہے نا, لیکن حدیث سنے, قرآن سنے. آپ دوڑے مائیے تے چپ کر کے بیٹھے رہا کرو, قرآن و حدیث تے بولیا کرو. جے کو مولوی تو ناتا سنا جا تو گل ہوئی نا. یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, ضرورت ہے قرآن و حدیث کی بھائی. اشعار میں ایک ذوق ہے, لیکن سب کے سب دیوان بھی آ جائیں تو حضور کی ایک حدیث سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب یہ میں نے حدیث پڑھی ہے اور ہمیں چوپشاہ نہیں بڑھنا, چونکہ میں ان شاہوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہے تھے. یہ بات سمجھیے آپ حضرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, کعبے کے دروازے کے سامنے ہے, نقشہ ویکھو میرے حضور نے کیویں کھچیا ہے, بندہ ہے مسلمان ہے, باوضو ہے, نماز ہے, روزہ ہے, کعبہ ہے, کعبے دے بوئے دی اگے, ایک پاسے حجر اسود, ایک پاسے مقام ابراہیم. حجر اسود مقام ابراہیم دے وچاڑے بندہ کھلو تے بوئے دے سامنے کھلوندا ہے, ایسے ہی ہے. اچھا
फरमाया वहीं उसे मौत आज जाए। मैं रोक के एक बात कर रहा हूं, ए जड़ा बंदा है बावुजू है, मुसलमान है, काबे च मरिया, नमाज है और रोजा रखा हुआ है, काबे दे बूहे दे सामने उत्थे मर गया है, दसो इनू जन्नत च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलो सारे जरा, वो बोलो सी, तुहानू को नहीं समझ आउंदी? 5 किलो का सिर ना हिलाओ, सिर हिलना अच्छी बात है, इसका मतलब होता है गर्दन में सरिया नहीं है। सिर हिलना भी अच्छी बात है, लेकिन जो जुबान होती है ना, इसके साथ एक ज़ौक़ बन जाता है। हाँ हाँ, अब ये सुनिए मेरी बात, इस बंदे को जन्नत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बतलाइए मुझे। अच्छा, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ऐसे नहीं, बंदा होवे, मुसलमान होवे, ओने जनाब काबे दे विच होवे, नमाज होवे, रोजा होवे, काबे दे बूहे दे सामने उत्थे ही मर जाओ उसी हालत दे विच, उसके बाद क्या देखना है? ये है मियार। तैनू बहुता मान है काबे ते, तैनू बहुता मान है नमाज़ां ते, सजदे ते, रोजे ते, खलो। मेरे नबी ने फरमाया देखना, तहकीक करना, इसके दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है? ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। फरमाया अगर मेरी आल का प्यार हो तो ये जन्नत में जाएगा, अगर न हो तो काबे चो सीधा जहन्नम दे विच। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो है? तुसा की समझे है? समझ आ रही ना मेरी बात की? अब ये हदीस पाक है, मैं गप तो मैंने सुना ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से प्यार कर। और कौन मुसलमान हो सकता है जिसके दिल में हुजूर की आल का प्यार ना हो? मेरे अजीज, ये हदीस है हुजूर की आल के बारे में। चले असहाब की खिदमत में। नबी पाक अब पुत्र मोबाइल जेब में पाओ, काका की रौला तेनू केड़ा मुराकबा, जेब में पा, जेब में डालो। अल्लाह दे बंदे असी जिगर पिघला छड्डीदा है, तुसी उत्थे ही बड़े हो, बाहर निकल के सुन यार अल्लाह दे बंदे। फिर कहंदे हो मिर्जा सानू लै गया है, सानू कदी सुन मिर्जे दी ऐसी दिता ऐसी। यकीन करो साडी कौम नू पता ही कोई नहीं असी करना की है यार। चस्के लेना बंद करो मेरा पुत्र। तवज्जो है जी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बात सुनिए। आल पर हदीस, अब सहाबा पर हदीस सुनिए। आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलु अस्हाबी फिन्नास कमसलिल मिल्हि फित्ताम। मेरे आका करीम फरमाते हैं, लोगों मेरे सहाबा की मिसाल कायनात के लोगों तुम्हारे दिलों में इस तरह है जिस तरह तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। शारी ने हदीस ने कलम उठाया, इसका क्या मतलब है? फरमाया लोगों इसका मतलब यह है जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी कोई पसंद नहीं करता, जिसके दिल में सहाबा का प्यार नहीं होता उसे भी कोई पसंद नहीं करता। समझ आई है? जज़ाकल्लाह। और यहां पर ये सुन लीजिए हजरात, अगर आले रसूल के दुश्मन को धुतकार दिया जाता है तो सहाबा के दुश्मन को भी धुतकार दिया जाता है। मेरे नबी की सुन्नत से साबित है। जामे तिरमिज़ी उठाइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक जनाजा आपकी खिदमत में लाया गया। फरमाया कौन है? फलाना बंदा। फरमाया असी नहीं था जनाजा पढ़ना। क्यों? फरमाया इन्नहु काना युबग़िद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, इसका जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे। नबी पाक ने सहाबा के बारे में तो अपने अमल से साबित किया है। हालांकि कहते ने हुण बंदा मर गया, हुण तो कुछ ना कहो। आ मैं क्या मरिया ही सी। हाय ओ सदके जावां तुहाडी चुप तो, ये मरिया ही सी जिहदे बारे आखे आसा नहीं। हालांकि आप मिशकात शरीफ उठाएं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई मुसलमान फौत हो मुझे बताना, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। और अगली गल सुनिया जी, फरमाया जिसका जनाजा हम पढ़ा दे मगफिरत भी हो जाएगी, कब्र में नूर भी जाएगा। और जनाजा बूहे ते ले आंदा तो कहंदे मैं नहीं पढ़ाना, उधर कहंदे ने जेड़ा मरे ले आओ, इधर कहंदे ने ले जाओ।
بات کی تہ تک اترو نا. دشمن آل رسول کہو تب بھی بے مقام و بے مرتبہ ہے, دشمن صحابہ کہو تب بھی بے مقام و بے. یہ ہے سنیت, یہ ہے سنیت, یہ ہے اصل اسلام. گرامی قدر حضرات, بیلنس برابر رکھنا چاہیے. دوسری طرف آ جائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی پیاری پیاری اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, فرما میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق. حدیث سے بول لیا کرو, میں پہلوں بھی آکھے ہے. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے, جو بیٹھ گیا سمجھ لو سمندر کے ہر بھنور سے, اندھیریوں سے, ڈوبنے سے بچ گیا اور کنارے لگ گیا. اب یہ نبی پاک کی اہل بیت کی بات ہے, اور جو نہ بیٹھا وہ غرق ہو جائے گا. لیکن سنو سنو, یہ تو آل رسول کی بات ہے, صحابہ کی بھی سن لو جلدی جلدی, تاکہ دونوں حدیثوں کو ملا کے تشریح کروں, اور یہ ملائے بغیر تشریح مکمل ہوتی ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرما لوگو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہر ایک کی اقتدا کامیاب کرے. کہا ہاں کیوں؟ فرمایا سب صحابہ مجتہد ہیں. اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. لیکن رکو, اپنی اہل بیت کو کشتی نوح علیہ السلام کہا, صحابہ کو ستارے کہا. کیوں؟ آپ کا اگر کوئی بندہ نیوی میں کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اسے پوچھ لے, نہیں تو گوگل سرچر بیٹھے سرچ کر لیں آپ. یہ جو سمندر کی کشتی ہے اس کا روڈ میپ کیسے طے کیا جاتا ہے کہ تم نے کس ملک میں جانا ہے؟ یہ تو پانی ہے, یہ ستاروں سے تعین ہوتا ہے. فرما لوگوں دنیا میں آ گئے ہو اور تم اب کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو. یہ دنیا ایک سمندر ہے, اندھیریاں ہیں, زلزلے ہیں. یہاں پر کہیں کفر کا زلزلہ ہے, کہیں بربریت کی اندھیریاں ہیں, کہیں قتل و غارت, کہیں بدعقیدگی. کشتی اہل بیت میں بیٹھو, کشتی اہل بیت میں بیٹھو تاکہ ہر قسم کے بھنور سے بچ سکو. اچھا تو فرمایا اب کنارے لگنا ہے. فرمایا جس طرح سمندر کی کشتی ستارے دیکھ کر کنارے جاتی ہے, اہل بیت والی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کو دیکھتے رہو, کنارے لگ جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو بھائی جان یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگی. اہل بیت سے محبت کر کے کشتی میں بیٹھو تاکہ ہر قسم کے ظلم بھنور اندھیری سے بچ سکو. بڑی بڑی طغیانی موجیں آ رہی ہیں, ٹینشن ہی کوئی نہیں. رکھا جو حسین ہے, اوے صدقے جاواں, بولو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھنڈک دل دا چین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اور اس نعرے کو یوں لگائیں, یا حسن یا حسین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. بھائی توجہ ہے؟ میں نے کہا کشتی میں بیٹھو, رکھا جو حسین ہے. سمجھ آئیے نا؟ اب جو بات سمجھا رہا ہوں, اور صوفی سدھا ہو کے بے صوفی آپ کو نہیں, حضرت پیچھے علامہ صاحب نے آج کمال کا اینا تو پورا مہینے کوئی نہیں بولتا جنہ علامہ صاحب کلے بول پے. ایسا ذوق والا بندہ یہ جائے, صرف 2 بندے مجمع چون تو میرے کو ساری رات تقریر کرا لو. یہ انگریز نے لکھا ہے, اس نے کہا اچھے ڈیبیٹر سے اچھا لسنر یہ بہتر ہوتا ہے.